اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ دعا کی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب میں ابراہیم کو نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب تو میری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میرے والدین کو بھی معاف فرما، وللمؤمنین اور تمام مومنوں کو بھی معاف فرمانا، یوم یقوم الحساب جس دن تو نے حساب کتاب کو قائم کرنا ہے، یعنی قیامت کے دن۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ وہ دعا کرتے ہیں، اے میرے رب ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں اپنی بیوی اور اپنی بیٹے کو اپنی ذریت کو تیرے اس گھر میں بسا کے جا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع جہاں پہ زراعت نہیں ہے، کھیتی باڑی نہیں ہے، عند بیتک المحرم تیرے حرمت اور عزت والے گھر بیت اللہ شریف کے پاس۔ لیکن یا اللہ پاک ایک مقصد ہے میرا یہاں اپنی ذریت کو بسانے کا، اپنی اولاد کو بسانے کا، وہ یہ ہے کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ اے میرے رب یہ نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ تو نماز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ کے رسول کی معراج تو یہ تھی کہ آپ لوح و قلم تک پہنچے، اللہ کی ذات تک پہنچے، لیکن ایک مومن بندہ جب اپنا سر اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو انسانیت کی جو معراج ہے وہ نماز ہے۔ تو آج ہمارے دور میں ایک ڈیزائن بن گیا، ایک فیشن بن گیا، گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں کتنے ہی لوگ ہیں جو بے نماز ہیں، بلکہ بے نماز ہونا آج کے دور میں کوئی عیب نہیں رہا، بے نماز ہونا آج کے دور میں کوئی گناہ نہیں رہا۔ آج دیکھ رہے جتنے بھی دو حدیثیں اس ضمن میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک تو یہ حدیث ہے کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت والے دن سب سے پہلے انسان سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الدم، انسان سے سب سے پہلے قیامت والے دن جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، وہ ہے خون، بلڈ، الدم، انسانیت کے خون کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اے انسان تو نے کتنے لوگوں کا خون بہایا۔ اب باہم دیکھنے میں تو یہ دو حدیثیں متصادم ہیں، ان دونوں میں ٹکراؤ ہے، لیکن ٹکراؤ بالکل بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حدیث میں، آپ کے ہر قول مبارک میں، فعل مبارک میں، عمل مبارک میں انسانیت کے لیے رہنمائی ہی رہنمائی ہے۔ تو جہاں تک میں پہنچا ان حدیثوں کو سمجھنے میں، تو جہاں تک اللہ کی عبادت اور اللہ کے حقوق ہیں وہاں سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ اے میرے بندے بتا نماز پڑھی تھی یا نہیں، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ ایک حدیث میں کچھ اس طرح روایت ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیٹ میں درد ہے۔ آپ نے فرمایا تو نماز پڑھ۔ جب اس نے نماز پڑھی تو آپ نے فرمایا، حدیث کے الفاظ کا معنی کچھ اس طرح ہے کہ تیری پیٹ کی درد کا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول وہ تو ختم ہو چکی۔ تو آپ نے فرمایا کہ نماز میں اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ ستم کی بات آج یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں جی ہم بہت بیمار ہیں، لاچار ہیں، دکھیار ہیں، مفلوق الحال ہیں، غریب الحال ہیں، سفر بہت لمبے چوڑے ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی، ڈبل جاب ہے، پیٹ کے لیے ڈبل جاب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے وہ سترہ جو رکھتے ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے، فرض 17 رکھتے نہیں پڑھ سکتے، کتنی دیر لگ سکتی ہے؟ اور پھر ایک اور بھی ستم کی بات کہ ایک دوست اپنے دوست کے پاس کھڑا ہوگا تو وہ گھنٹوں کھڑا رہے گا،
تو اس کے پاؤں میں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے ساتھ محبت ہے۔ آج اگر نماز میں قرات امام صاحب نے لمبی کر دی تو پاؤں میں درد کیوں آتی ہے، کیوں دل نہیں لگتا؟ کیونکہ اللہ کے ساتھ ہی محبت نہیں ہے۔ حی علی الصلاۃ، دوڑ کے آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، دوڑ کے آؤ کامیابی کی طرف۔ کسی نیکی کے بارے میں نہیں کہا گیا دوڑ کے آؤ، لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں ہر مؤذن ہر اذان میں 2 مرتبہ کہتا ہے کہ دوڑ کے آؤ نماز کی طرف، دوڑ کے آؤ کامیابی کی طرف۔ پتہ چلا نماز ایک ایسا عمل ہے جس کی طرف دوڑ کے آنے کا کہا جا رہا ہے۔ نماز کی طرف جو انسان جاتا ہے وہ انسان گویا کہ کامیاب قرار دے دیا گیا۔ ایک اور حدیث اس ضمن میں آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میرے اوپر حد مقرر کیجئے۔ حد ہمیشہ تب مقرر کی جاتی تھی جب کوڑے لگتے ہیں، رجم کیا جاتا ہے، سنسار کیا جاتا ہے، سر قلم کیا جاتا ہے، وہاں پہ حد لگتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ حدود و قیود ہیں تعزیرات اسلامی میں۔ تو اس صحابی رسول نے آ کر کہا اللہ کے رسول میرے اوپر حد مقرر کیجئے، تو آپ سرکار نے فرمایا کہ بیٹھ جا، انتظار کر۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آہستہ 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 چلتا چلتا دو زانو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا، آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے اوپر حد مقرر کیجئے۔ اب اس شخص نے بتایا نہیں، آنے والے صحابی نے، کہ میں نے کیا گناہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہیں پوچھا کہ تو نے کیا گناہ کیا، اس نے بتایا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نہیں۔ اب وہ پھر کہتا ہے اللہ کے رسول میرے اوپر حد مقرر کر دیجئے۔ بیٹھا ہوا ہے، اذان کا وقت ہو گیا، آپ نے فرمایا نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر دو زانو ہو کے بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہے اللہ کے رسول میرے اوپر حد مقرر کر دیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے ہمارے ساتھ مل کر یہ فرض نماز ادا نہیں کی؟ تو کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے تو فرض نماز ابھی آپ کے سامنے ادا کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس فرض نماز کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تیرا کبیرہ گناہ تجھے معاف فرما دیا۔ آج کتنے ستم کی بات ہے، ہمارے گھروں میں ایک کپ ٹوٹ جائے، ایک گلاس ٹوٹ جائے تو اس کا بہت غم ہے، نماز چھوٹنے کا کوئی غم نہیں ہے۔ آج ہم سب کچھ بن گئے، پائلٹ بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، آج ہم ٹیچر بن گئے، سب کچھ بن گئے، نہیں بن سکے تو ہم 5 وقت کے نمازی نہیں بن سکے۔ یہ زندگی کا بہت بڑا گھاٹا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سورۃ مدثر میں فرماتے فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، بے نماز لوگوں کو کسی کی کوئی سفارش قیامت والے دن کام نہیں آئے گی ان کے۔ اور 29واں پارہ دوسری سورۃ القلم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن سارا جہان اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جائے گا، لیکن بے نماز بندہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکے گا۔ جو انسان اللہ کے سامنے گر جاتا ہے اللہ اس کو در در کی گدائی سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تیرا اور میرا مقدر نماز کے ساتھ ہے، اگر نماز پڑھیں گے تو یقیناً دنیا اور آخرت کامیاب ہے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو دنیا اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حد الوسع اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔